چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جناب عبدالرزاق ساجد صاحب، جو کہ انجمن طلباء اسلام پنجاب کے بھی صدر رہے اور کافی حد تک مقبول ہیں اور ان کا کام بولتا ہے۔ بہت شکریہ عبدالرزاق ساجد صاحب آپ کی آمد کا۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کہ آپ نے یہاں بلایا اور آج موقع ملا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، میں برما سے آغاز کروں گا، وہاں پہ آپ کے کچھ کیمپس بھی ہیں، اور جو روہنگیا مسلمان جو کچھ ان پہ ظلم و ستم ہوا، ان کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو آپ نے دکھتی نبض پر ہاتھ رکھ دیا، برما سٹارٹ کیا۔ میں برما تب کیا تھا جب 2012 میں سب سے ہسٹری کا سب سے بڑا ظلم وہ ان پر ہوا، روہنگیا مسلمانوں پر، زندہ لوگوں جلایا جا رہا تھا وہاں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ میں اس وقت وہاں گیا 2012 میں، اور اس کے بعد 2012 سے لے کر آج تک کنٹینیو ہم وہاں کام کر رہے ہیں۔ پھر جو وہاں سے لوگ موو ہو کر بنگلہ دیش گیا، کاکسر بازار، میں وہاں 15-20 دفعہ جا چکا ہوں۔ وہاں ہمارا مشکل خیمہ بستی ہے، مشکل وہاں لنگر کھانے کا نظام ہے، لوگوں کو کھانا 2 ٹائم دیتے ہیں ہم بنگلہ دیش کے اندر کاکسر بازار میں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہمارے میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں، آئی کیمپ ہوتے ہیں، اور دیگر جو ضروریات زندگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ میڈیکل کیمپ کے علاوہ وہاں زچہ بچے کا ہم سینٹر بنایا ہوا تھا کہ لوگوں کو وہاں بھی مشکلات ہیں، ان پر مشکلات بہت بڑی ہیں۔ جب سے وہ پہلے تو ایک مشکلات ان کی یہ تھی کہ جب برما کے اندر تھے، روہنگیا جو اسٹیٹ ہے اس میں تھے، اور اس کے بعد جب وہاں سے موو ہوئے، کوئی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں سے موو ہوئے، جو کاکسر بازار بنگلہ دیش سمندر کنارے پر پہنچے۔ لیکن سوچا یہ گیا تھا کہ وہاں شاید ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی، اس کی مشکلات کم ہوئی نہیں ہیں، بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹنے جا رہی ہے، اور جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی کوئی اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو ان کا کوئی، میں جب فرسٹ ٹائم گئے تھے تو بالکل کاکسر بازار کے جو ہے شہر ہے ایک سمندر کنارے پر، اس کے قریب بستی تھی۔ اب وہ پیچھے دھکیلتے دھکیلتے بہت پیچھے لے کر چلے گئے۔ اب ایک طرف پانی ہے، ایک طرف وہ ہے۔ تو یو این کے جو بہت کم کر رہے ہیں وہاں، ان کی ضرورت ہے کم زیادہ کرنے کی، زیادہ توجہ دینے کی، زیادہ۔ تو آپ کے اس اقدام کو بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ بنگلہ دیشی عوام کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستان کی تنظیم ہے وہاں کی ویلفیئر آرگنائزیشن، تو پاکستان کے بارے میں کیا تاثر گیا؟ میں تو یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ان کے دل میں آج بھی پاکستان بستا ہے۔ جو میں ملا ہوں، جتنے لوگوں سے ملا، ہمارے ہر سال وہاں فری آئی کیمپ ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں۔ میں ہر سال 3 سال میں 2-3 بار جانے کا اتفاق ہوتا ہے میرا۔ آج بھی ان کے دل میں پاکستان بستا ہے۔ یہ اب اس پر ہم بات کریں گے تو وہ کہیں اور چلی جائے گی، ہمارا پرواہ اس پر نہ ختم ہو جائے۔ وہ غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے میری نظر میں، تو کہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ آج بھی وہ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور بہتر مسلمان میں سمجھتا ہوں، تو لیکن غلطی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے عبدالرزاق ساجد صاحب، اب غزہ بھی گئے ہیں۔ غزہ اب اوپن ایئر قبرستان ہے، اوپن ایئر پریزن ہے، بلڈ باتھ ہے، اب 2 نیشن تھیوری کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی اسرائیل کے حملے اس کے بعد 79 ہو چکے ہیں، 100 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ابراہیم ایکارڈ کی واردات ڈالی جا رہی ہے، حالانکہ اب تو محمدی ایکارڈ ہونا چاہیے میثاق مدینہ کے بعد۔ آخر تک حضور کا ڈاکٹرائن ہی ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے قیامت تک۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ہمارا ایمان ہے سارا، لیکن اب شریعت، ڈاکیومنٹیشن، قرآن اور سنت مصطفیٰ، اب سپریم لیڈر حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ غزہ گئے ہیں، وہاں رہ کے آئے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں غزہ کی حالت زار؟ غزہ تو اس وقت جو دنیا میں ایک نقشے پر ہے، میں اس وقت میں گیا 2019 میں، جب ابھی یہ ڈسٹرائے نہیں ہوا تھا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، خوب سارے لوگ تھے، 20 لاکھ سے 23-24 لاکھ کی آبادی ہے وہ، کہ وہ شہر تھا، 2 حصے میں تقسیم تھا، جنوبی اور غزہ میں۔ بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے مسلمان، ماڈریٹ مسلمان تھے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا 7/7 کا، یہ 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہوا، میں اتفاق سے یہ بات شاید مجھے نہ کرنی چاہیے، لیکن میں دکھ سے کر رہا ہوں کہ میں عمرے پر گیا تو 5 اکتوبر میں 4 کے 5 ادھر ہی تھا۔ تو مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور لے کر گیا،
مدینہ کے ہوٹل میں، میریٹ ہوٹل تھا، وہاں 80% وہی لوگ تھے جو مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں وہاں. تو مجھے دیکھ کر دکھ ہوا. امریکنز؟ نہیں امریکن تو نہیں کہہ سکتے ہم، کسی کا نام لیتے کسی کا، لیکن اسرائیل کے لوگ تھے وہ زیادہ تر لوگ. تو یہ جو معاملہ مدینہ کی بات کر رہے ہیں؟ مدینہ کی بات کر رہا ہوں میں، مدینہ شہر کی بات کر رہا ہوں، میریٹ ہوٹل کی بات کر رہا ہوں میں. وہ صہیونیوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں. تو یہ وہ معاملات تھے. تو تب یہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ شاید کچھ ہونے والا ہے. میں اس وقت پاکستان آ گیا. میں یہاں 6 کو پاکستان پہنچا، 7 تاریخ کو حملہ ہو گیا. پھر میں 8 کو واپس چلا گیا یو کے. میں کہ اب یہ موقع نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور یو کے بیٹھ کر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں برطانیہ میں بیٹھ کر. آزاد کنٹری ہے، اچھی کنٹری ہے. پھر میں جو ہم سے ڈاکٹر صاحب ہو سکا نا، میں نے اپنی پوری یہ میری جو ہسٹری ہے المصطفیٰ کی، اس ہسٹری میں سب سے زیادہ خدمت ہم نے کی الحمدللہ. وہاں 4 مین ادارے تھے جو آن گراؤنڈ غزہ میں کام کر رہے تھے. ایک ریڈ کرسنٹ تھا غزہ، ایک ریڈ کرسنٹ تھی ایجپٹ کی، اور ایک انروا ادارہ ہے، قوم متحدہ کا اپنا ادارہ ہے وہ تھا. 5واں ادارہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو وہ بھی یو این کے ساتھ وابستہ ہے. اور اس کے بعد 5واں ادارہ تھا یہ ہاشمیت جو چیریٹی ہے ان کی، جارڈن گورنمنٹ کی اپنی چیریٹی شاہی فیملی کی. ان کے ساتھ ہم نے 400-500 معاہدے کیے ہم نے، اور جتنی بھی ہم نے ڈونیشن پہنچائی ان کے ساتھ مل کر پہنچائی. ہم نے 5 فیلڈ ہاسپٹل بنائے غزہ کے اندر. یہ ہاشمیت چیریٹی جو ہے جارڈن گورنمنٹ شاہی فیملی کی، ان سے مل کر اس وقت موجود اس سے موجود ہے؟ ہیں، اس سے موجود ہیں. تباہ کچھ ہوئے ہیں. ایک ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا ریڈ کرسنٹ غزہ اور ریڈ کرسنٹ مصر سے مل کر، اور ایوری ویک وہاں سے ہم نے اس بعد جو فوراً اپنا ماہ رمضان آیا، ایک ہم نے حشیش میں اوپن کچن ہم نے کھولا ہم نے، جس میں 20,000 لوگوں کو سحری افطاری دیتے تھے. اچھا. تو وہ جو وہاں کی جو صورت حال ہے، اب تک کوئی ایسا گھر کا فیملی نہیں ہے جس کے 2-2 3 بچے یا مرد شہید نہ ہو چکے. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ ہم روئیں تو کس کے سامنے روئیں. اللہ سے ہم نے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مخلوق ہے، تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، ان کو اور کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ میں بتاؤں، جب میں برما گیا تھا 2012 میں، تو مجھے عورتیں لپٹ پر روتی تھی کہ میں زندہ جلایا جا رہا میرا قصور، اور بچوں چھین کے ان کے آگ میں ڈال دیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے؟ میں کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہم اس دور میں کہتے ہیں اللہ اکبر. تو غزہ کے لوگوں کے لیے ہم تو سچ یہ ہے، مایوسی تو نہیں ہوتی لیکن تکلیف ہوتی ہے. میں وہاں لندن میں دیکھتا رہا ہوں، ایوری سیٹرڈے 2 سال ہو گئے، بس زیادہ ہو چکے ہیں. وہاں جب جلوس نکلتے تھے نا غزہ کے حمایت میں، لاکھوں لوگ جلوس میں ہوتے تھے. لیکن میں کسی مسلم کنٹری میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں اس طرح کے احتجاج نہیں دیکھے جو احتجاج میں نے وہاں دیکھے. اچھا، یہ وجہ کیا ہے؟ مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے، میں نے ایک حدیث پر سنی تھی، میں اس پر آپ میری اصلاح کر لینا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے، یہ وقت ایسا آئے گا دنیا میں عیسائیت ڈومینیٹ ہو جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کم ہو جائیں گے؟ اور میں نہیں. تو تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، لیکن جب بھی کسی قوم پر مصیبت پڑے گی وہ سب سے پہلے پہنچیں گے، تم نہیں پہنچو گے. میں دیکھتا ہوں، میں نے برما میں دیکھا، میں نے کاسا بازار میں دیکھا، میں نے وہاں بھی جاتا رہتا ہوں میں کنٹینیو. تو وہ لوگ کوشش زیادہ کرتے ہیں ہماری نسبت، بہت کوشش کرتے ہیں. سچ بات کرنی چاہیے، مسلمان ہیں الحمدللہ، اس میں پراؤڈ ہے. لیکن جو سچ بات یہی ہے کہ وہ لوگ ان کے جو انداز ہے ورک کرنے کا وہ ہم سے بہتر ہے. اچھا یہ بتائیں، المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن، ویلفیئر ٹرسٹ کتنے ملکوں میں نیٹ ورک ہے؟ اور ابھی حالیہ جو سیلاب آیا ہے پنجاب میں، ہم نے آپ کی ایک کانفرنس میں بھی شرکت کی، رائے نواز کھرل صاحب بھی تھے، پوری ڈیٹیل میڈم نصرت نے بھی اس میں ہمیں بتایا، بریف کیا. تو کتنی آپ کی ریہیبلیٹیشن کی ایکٹیویٹیز، کھانے کا تو ہم نے وہاں دیکھا لاکھوں لوگوں تک پہنچا ہے، میڈیکل کیمپس کھولیں، لیکن ریہیبلیٹیشن بڑا لینتھی پروسیس ہے.
اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب اس دفعہ آیا، میں 60 میں کراس کر چکا ہوں، تو میرے ہوش و واش میں اتنا بڑا سیلاب پاکستان میں کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا اس طرح کا سیلاب کہ پنجاب کے 27 اضلاع جو متاثر ہوئے، اور 3 بڑے جو دریا ہیں یہاں جو پنجاب سے کرتے ہیں، پنجاب ہے، ستلج ہے، راوی ہے، تینوں کے تینوں تباہ بربادی پھیر رہے تھے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس پر کام نہیں کیا گیا، وہ ہمارا تو وہ کام نہیں ہے، ہم تو ایک چیریٹی ورکر طور پر بات کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ پہلے دن سے لے کر آج تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. 27 اضلاع میں ہم نے خیمہ بستیاں قائم کی، 6000 سے زیادہ والنٹیئر ہمارے فیلڈ میں کام کرتے رہے، کچھ علاقوں اب تک کام کر رہے ہیں. اور اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو آباد کاری کا. میں یہ عالمی اداروں سے بھی کہوں گا کہ ایک چیریٹی بس کی بات نہیں ہے، نہیں ایگزیکٹلی. یہ گورنمنٹ بھی اس پہ توجہ دے کہ وہ جو ڈیزاسٹر وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، یہ ریاستوں کا کرنے کا ریاستوں کرنے کا کام ہے. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے لسٹ بنائی، 136 مساجد ایسی ہیں جو متاثر ہوئی ہیں یا یہ شہید ہو چکی ہیں محترم، ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں ہم نے پہلے بھی 2010 میں ایک بستی بنائی تھی، وہاں اب بھی کوشش کریں گے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے پبلک اندر، کہ پبلک کے کچھ اویئرنیس آ جائے تو لوگ. میرا ایک یا میں ٹی وی پر کہوں گا لوگوں سے جو میری بات سن رہے ہیں کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم 3 فصلیں بیچتے ہیں، گندم بیج دی، رائس بیج دیے اور کپاس بیج دی. اس کے علاوہ جو چھوٹی فصلیں ہیں نا اس پر توجہ نہیں دیتے ہم. جیسے ابھی اب ایک دیکھیں جنجر ادرک ہے، اس کو تھوڑی جگہ بیجیں بہت ساری آمدن ہو سکتی ہے. گرین چلی ہے، اس کی بیجیں بہت جگہ آمدن ہو سکتی ہے. لہسن ہے، یہ چھوٹے جو کام ہے نا، میں سب ذمہ داروں سے کہوں گا اس طرف آئے. میں نے دیکھا ہے کہ میں اس ملک کا نام نہیں لیتا، لیکن ان میں دیکھا ان کے جو پنجاب ان کے پاس بہت زیادہ بڑی. اور میں ایک بات اور بھی کہوں گا یہاں کہ میں باہر سے رہتا ہوں، میں دیکھا میں نے کہ اس پنجاب جو سیلاب آیا نا، ان کے لوگوں نے ایک گاؤں خود ذمہ لے لیا ہے. اچھا. ہاں، اور وہ کر رہے. ہمارے بھی یہاں جو سرمایہ دار جس کو دی ہے دولت، تو دولت تقسیم کریں، دولت کم نہیں ہوتی. جو تقسیم کریں گے وہی ملے گا. میری جیب میں یہ بھری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں ڈالے گا؟ خالی جو بانٹیں گے وہی ملے گا. وہی ملے گا. اب خیر بانٹیں یا شر بانٹیں، یہ اللہ کا فارمولہ ہے. فارمولہ تو وہ. اچھا یہ بتائیں، آخری سوال، وقت ہمارے پاس کم رہ گیا. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے قوم کو کیا میسیج دیں گے؟ ایک تو اب میرا سوال مس ہو گیا کہ میں اس وقت ہمارا المصطفیٰ کا نیٹ ورک 24 ممالک میں ہے. ٹھیک ہے. امریکہ میں ہمارا دفتر ہے، کینیڈا میں دفتر ہے، آسٹریلیا میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، باقی 24 ممالک. انسانی بنیادوں بلا. اچھا یہ بھی کلیئر کر دیں، بلا تفریق رنگ و نسل مذہب سب کے لیے. سب کے لیے. میں یہ بتاؤں آپ کو، میں جب بنگلہ دیش میں جاتے کیمپس ہوتے ہیں یا یہ تھرپارک ہوتے ہیں، 80% دوسرے لوگ آتے ہیں، ہندو بولتے ہیں، کرسچن، ساری کمیونٹی. یہ بہت اچھی بات. جو میں تو سمجھتا یہ ہوں، میں اب میری بات لمبی ہو جائے مجھے معاف کر دینا. میں ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ اس کا ٹاپک کچھ اور تھا، میں اس پر نہیں جانا چاہتا کہ ہم پر بلیم کیوں ہے یہ کہ ہم یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مذہبی طبقہ یہ ہے. میں کہ اسی کنٹری میں جہاں ملک میں بیٹھے ہوئے، اسی ملک میں کبھی ہندوستان ہوتا تھا، یہ برصغیر جس کو کہتے تھے. اسی جگہ پر بیٹھ کے ایک فرد نے لوگوں کو مذہب سے جدا کر دیا، لوگوں کے خاندان سے جدا کر دیا اور ان کو کلمہ پڑھا دیا. صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی لوگ اس کو غریب نواز کہتے ہیں، جن کی جو مذہب چھوڑ دیے، جنہوں نے خاندان چھوڑ دیے. آج ہمیں لوگ کو شک نگاہ دیکھتے ہیں. کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا یہ میسیج ہے اپنی پوری قوم کے لیے کہ المصطفیٰ کے ساتھ دیں، سارے مل کر ہم لوگ درد بانٹیں، دکھ دور کریں، محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کریں. اور یہی ایک فارمولہ ہے. وہ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا کہ حضور یہ دنیا کا معاشرہ جو بگڑتا جا رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اور میں محبت. تو کسی نے سوال کیا، کسی صحافی نے آپ کی طرف نے کہا محبت کام نہ کرے، آپ نے فرمایا اس کی مقدار اور بڑھا دو. بس یہی میرا میسیج ہے. بہت شکریہ افضل رزاق ساجد صاحب. آخرت خیر اور باقی رہنے والی چیز ہے.
تو میرے بھائیوں کچھ خرچ کر دیں گے تو وہ آگے کام آئے گا. نہ قبر میں کوئی پلاٹ لے کے گیا ہے، نہ گاڑیاں لے کے گیا ہے. یہ جو آپ ٹک ٹاک پہ وائرل کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب مظلوم کی کسی ٹرسٹ کے ذریعے مدد کر دیں. وہ دنیا میں بھی اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.